ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس رب کریم کا شکر ہے جس خالق کائنات جل وعلا نے آج ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ مسجد شریف کی حاضری نصیب فرمائی اور اپنے گھر میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعہ مبارکہ میں سیدنا غوث العظم غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اور گزشتہ جمعہ مبارکہ میں ہم نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لی تھی کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، ایک عہدہ ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک عہدہ ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے انسانوں میں سے جن مبارک ہستیوں کا انتخاب کیا، انہیں تاج نبوت پہنائے، انہیں مسند نبوت پہ جلوہ گر فرمایا، وہ تو اللہ کے نبی ہوئے، اور جن نفوس قدسیہ کو رب کریم نے ولایت کے لیے منتخب کیا، ان نفوس قدسیہ کو اللہ کریم نے ولایت کے تاج پہنائے اور انہیں منصب ولایت پر فائز کیا۔ نبوت کا دروازہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر بند کر دیا گیا، رسالت اور نبوت حضور کی ذات اقدس پر منقطع ہو گئی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر بن کے تشریف لائے۔ اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن اس امت کے اندر منصب ولایت پر فائز کیے جانے والے لوگ، وہ پاک باز ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ کریم پسند فرماتا ہے، انہیں اپنا ولی بناتا ہے، انہیں مرتبہ ولایت عطا کرتا ہے۔ پہلے انبیاء کرام میں ہر امت کے اندر اللہ کے ولی ہوئے، اسی طرح قیامت تک حضور کی امت میں ہر دور میں ولی ہوتے رہے، ہر دور میں ولی ہوتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر دور میں اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس منصب کا، اس عہدے کا رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک اہم ترین مقام جس میں اولیاء اللہ کے منصب
ان کے مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی عظمت رب ذوالجلال نے بیان فرمائی۔ وہ 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62، آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64، یہ 3 آیتیں سورہ یونس کی وہ ہیں جن میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اولیاء کاملین کے مقام اور مرتبے اور ان کی عزت اور ان کے وقار کو بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال کیے گئے ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ اس سے اگلی آیت میں اولیاء کاملین کی علامت اور ان کی پہچان بیان کی گئی۔ اس آیت میں ولایت کے منصب، مقام اور مرتبے کو بیان کیا، اور اس سے اگلی آیت میں ان کی پہچان بیان فرمائی۔ وہ پہچان 2 چیزیں قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں اولیاء اللہ کی 2 علامتیں، 2 نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی علامت، پہلی پہچان اور پہلی نشانی ہے الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ اور دوسری علامت بیان فرمائی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہمیشہ تقوی اختیار کرتے رہے، ہمیشہ پرہیزگاری اختیار کرتے رہے۔ یہ 2 علامتیں اور 2 پہچان بیان کی گئیں۔ اس آیت مقدسہ کو سمجھ لینے کے بعد قرآن مجید کی ان 2 آیتوں کی تفسیر اختصار کے ساتھ میں نے عرض کی، اور تیسری آیت کریمہ جو قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے، اس آیت مقدسہ میں اولیاء اللہ کی ایک چوٹی کی علامت اور صفت اور پہچان بیان کی گئی، جو کہ ولایت کا خاصہ ہے۔ ہر ولی کے اندر اس بات کا ہونا اشد ضروری ہے جس میں وہ صفت، وہ خوبی نہ پائی جائے، وہ علامت نہ ہو، وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ چوٹی کی علامت قرآن مجید کی آیت میں بیان کی گئی، ان اولیاءہ الا المتقون۔ یہاں بھی ولی کی جمع اولیاء استعمال کی گئی، قرآن مجید کی آیت میں اولیاء کا لفظ استعمال ہوا، اور اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے ولی صرف وہ لوگ ہیں جن کے دامن میں تقوی ہے، جن کے پاس پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے ولی صرف وہ ہیں۔ ان 2 آیتوں کے اندر ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ایک ولایت منصب ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، عہدہ ہے، اور دوسری بات یہ سمجھی کہ جس کے پاس تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور ہم انہیں ولی مانتے بھی نہیں۔ ہم صرف ان لوگوں کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جو اس معیار پر، جو قرآنی معیار ہے، اس پر جو پورا اترتا ہے، ہم اسے ہی اللہ کا ولی مانتے ہیں، اس کی عظمتوں کے ہم قائل ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں
کہ اللہ کریم نے عورتوں کو نبوت نہیں دی، کوئی بھی عورت نبی نہیں بنائی گئی، لیکن ولایت عورتوں کو دی گئی ہے، ولایت عورتوں کو عطا کی گئی۔ اس پر گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ ایک مبارک اور مقدس خاتون، پاک دامن خاتون، جس کو اللہ کریم نے ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ، مقام اور مرتبہ عطا کیا، ان کا ذکر رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا۔ وہ مقدس اور مبارک اور پاک خاتون کون ہیں؟ ان کا نام حضرت مریم ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے انہیں صدیقہ کا ٹائٹل، صدیقہ کا لقب قرآن میں اللہ کریم نے انہیں دیا۔ صدیقہ کہتے ہیں اونچے درجے کی ولیہ، اونچے درجے کی ولایت کی منزل پر فائز کی گئی۔ اس مبارک خاتون کا نام حضرت مریم ہے۔ لہذا عورتوں میں ولایت رکھی گئی، بڑی بڑی پاکیزہ خاتون عورتیں اللہ کی ولیہ ہوئی ہیں، جن میں حضور کی امت میں صحابہ، اہل بیت اور تابعین، صحابیات کے بعد پوری امت میں عورتوں میں ولایت رہی، جن میں ایک مشہور نام حضرت رابعہ بصریہ کا ہے، جنہیں ولایت کی اعلیٰ ترین منزلوں پہ فائز کیا گیا۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی والدہ مائدہ، جن کا نام نامی اسم گرامی ام الخیر فاطمہ تھا، امۃ الجبار، یہ ولایت کی اعلیٰ ترین منزل پہ تھی۔ اسی طرح لا تعداد اور بے شمار خواتین کو ولایت عطا کی گئی۔ اور ولایت ایک ایسے منصب ہے جس پہ اللہ کریم نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ ولی ہو یا ولیہ ہو، لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ولایت کے لیے ایک تو تقوی شرط ہے، اور دوسری بات قرآن مجید سے معلوم ہوئی کہ جیسے تقوی ضروری ہے ولی کے لیے، اسی طرح اس کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، صاحب علم ہونا یعنی عالم ہونا، اور اس عالم کی شان اور مقام قرآن مجید میں بیان کی گئی، جنہیں رب کریم ولایت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں دیکھیے ان کی ایک عظمت بیان کی گئی، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ دو چیزیں سامنے آئیں، ان چار آیتوں سے دو چیزیں سامنے آئیں کہ ولی کے لیے تقوی ضروری ہے، اسی طرح جس عالم کے پاس اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کی خشیت، خوف الہی، خشیت الہی جس کے دل میں ہوگی، تو قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے، من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو صاحب علم لوگ ہیں، جو علماء ہیں، یعنی بعمل علماء، علماء ربانیین، علماء حقانی، ان کو اللہ کریم جو دولت عطا کرتا ہے اس کا نام خشیت الہی ہے، خشیت الہی۔
اب میں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تقوی پر پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں. آج کے بیان جمعہ میں خشیت الہی کے حوالے سے ایک اہم ترین بات کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جتنی بھی عظمتیں ہیں، جتنی بھی شانیں ہیں، ان میں سے چھوٹی کی شانیں، عظمتیں اور مقام یہ ہیں جو قرآن و حدیث میں علامتیں بیان کی گئی ہیں. یہ علامتیں، یہ نشانیاں غوث العظم میں 100% پائی جاتی ہیں. ایک علامت تقوی اور ایک علامت خشیت الہی، اسے خوف الہی بھی کہہ سکتے ہیں. اور خوف کا تعلق انسان کے دل سے ہے، خشیت کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے. دل میں خشیت ہوتی ہے، دل میں خوف الہی ہوتا ہے. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر شریف پر واز فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اس کی وضاحت بھی پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں. اگر آپ کو پچھلے جمعے کا بیان ذہن میں ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ولی کی ولایت پر تصدیق کی مہر اور تائید کی مہر جو ہے اس حضرت غوث العظم عطا فرماتے. ان کے ذریعے سے ولایت تقسیم ہوتی ہے غوث العظم رضی اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ یہ کوئی تعلی نہیں، بلکہ اس لیے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھ پر جتنی عطائیں کی ہیں، اللہ کریم نے جتنی مجھ پہ اور جتنے مجھے مرتبے عطا کیے ہیں، عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، اس پر تحدیث نعمت کے طور پر بیان فرمایا کہ اللہ کا مجھ پہ اتنا کرم ہے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراسان کی ایک غار میں آپ چلہ کشی کر رہے تھے. آپ نے جب وہاں آواز سنی تو آپ نے فرمایا، صدقت یا عبد القادر، اے غوث العظم آپ نے سچ فرمایا. آپ کا قدم مبارک صرف ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی اور ہمارے سروں پر بھی آپ کا قدم ہے. منبر پہ ارشاد فرمایا. اور جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، سیدنا عبد القادر جیلانی محی الدین میر میراں پیر پیراں سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ حج کرنے تشریف لے گئے. غلاف کعبہ کو پکڑ کر اتنا روئے غوث العظم، اتنا روئے، آہو زاری کر کے دعائیں مانگی اپنے رب سے. اور آپ نے دعا کے دوران فرمایا، اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے رب ذوالجلال، اے رب جلیل، اگر تو نے عبد القادر کی مغفرت بخشش نہ فرمائی تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھا. میری مغفرت، میری بخشش اگر نہ ہوئی تو میری عرض ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب کریم، مجھے نابینا کر کے اٹھانا. جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے خادم نے پوچھا کہ حضرت عجب معاملہ ہے، ایک طرف آپ منبر پہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری بخشش، میری مغفرت نہ ہوئی تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. خادم نے یہ عرض کیا. غوث العظم نے جو جواب دیا بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں، اور اصل میں یہ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں.
غوث اعظم کی مقام شان، ان میں چوٹی کی باتیں جو سیکھنے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کی بدولت ہم اپنی عملی زندگی کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ غوث الاعظم نے جو جواب دیا وہ دلوں پہ لکھ کر لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کی حدیث شریف ہے، یہ ایسی شخصیات تھیں کہ جب بھی کوئی سوال آتا تو سوال کا جواب یا اللہ کے قرآن سے دیتے یا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے جواب۔ جب یہ سوال آیا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور دوسری طرف یہ عرض کر رہے ہیں رب کریم کی بارگاہ اگر میری مغفرت و بخشش نہ ہوئی تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا۔ جواب دیا کہ حضور کی حدیث شریف ہے، غوث الاعظم میرا محی الدین ابو محمد الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، پیارے نبی پاک کی حدیث شریف ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ فرمایا ایمان نام ہے، امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایمان، خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے، یعنی بخشش و مغفرت کا امید بھی ہو، اللہ کریم کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کی امید بھی ہو، اور اس بات کا خوف بھی ہو، اس بات کا خوف بھی ہو کہ اپنی کسی زبان سے نکلی ہوئی بات، کسی جملے، کسی کلام یا کسی عمل کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں، یہ خوف بھی ہو، یہ خشیت بھی ہو، اور دل میں امید بھی ہو کہ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ یقیناً میری غلطیاں معاف کرے گا، وہ یقیناً میرے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، اس بات کی امید بھی ہو، اور ذرا سی بات میں گرفت میں آنے کا خوف بھی ہو کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، گرفت نہ ہو۔ یہ دو کیفیتیں ہیں، یہ دو، بخشش کی، مغفرت کی امید، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور پکڑے جانے کا خوف یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ تو حضور کی حدیث ہے کہ ایمان یہ نام ہے امید اور خوف کی درمیانی حالت کا۔ تو آپ نے فرمایا جب مجھ پر حالت امید کا غلبہ ہوا تو میں نے کہا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی۔ جب حالت خوف اور حالت خشیت کا غلبہ میرے قلب پر، دل پر ہوا تو میں نے کہا اللہ کریم، اگر میں بخشا نہ گیا، میری مغفرت نہ ہوئی تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا۔ تو ایمان دراصل نام ہے امید اور خوف کی درمیانی حالت۔ اب پھر واپس چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی طرف، اس آیت کریمہ کی طرف جس میں ولی کی ایک پہچان تو تقوی، دوسری پہچان خشیت الہی۔ جس میں خشیت الہی ہے نہیں، وہ کہتے ہیں نہ خوف خدا نہ شرم نبی، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہماری قوم کی حالت یہ بن گئی، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ خدا کا خوف رہا، نہ نبی کریم علیہ السلام کی کو شرم رہی کہ جب سرکار کے سامنے جائیں گے کیا جواب دیں گے۔ اس لیے
ولایت کے لیے لوگ کرامتیں سنتے سنانے کے عادی بن گئے، لیکن میں اللہ کریم کی توفیق سے جو حق بات سمجھتا ہوں وہی کہتا ہوں۔ اس وقت جس دور میں اور آپ گزر رہے ہیں، جن حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہماری اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی نہیں بدل سکتی جب تک ہم ان لوگوں کے زندگیوں کو پڑھیں جن کی زندگیاں اللہ کریم نے انہیں مقام ولایت عطا کیا، اور ان کی زندگیاں تقوی سے عبارت ہیں، ان کی زندگیاں خشیت الہی سے عبارت ہیں۔ تو جب تک ان کی تعلیمات، ان کے پیغام، ان کی سیرت کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ہمیں نہ مرید ہونے کا فائدہ ہے، نہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ تو خشیت الہی ہم نے ولایت کا یہ معیار بنا لیا کہ اس کے تعویذ سے میرا کاروبار بہت چلے، اس کے دم دروس سے میرا رشتہ ہو جائے، میرا من پسند رشتہ میری مرضی کا، لو میرج میری ہو جائے، یہ بڑا ولی اللہ ہے، اس کی پھونک سے میری لو میرج ہوگی۔ ہم نے یہ معیار بنایا۔ یہ معیار، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، یہ اللہ کے کلام کی تعویذ، اللہ کا کلام، دم درود اللہ کا کلام، یہ اس کی برکت ہے، ولایت کا معیار نہیں۔ ولایت کا معیار، ولایت کا معیار تقوی، خشیت الہی۔ اور خشیت الہی اتنی بڑی دولت ہے کہ سیدنا عبد القادر غوث العظم فرماتے ہیں کہ اللہ اگر میری مغفرت نہ ہوئی تو مجھے نابینا کر کے اٹھا۔ یہ خشیت الہی کا غلبہ ہے۔ اور جب سر منبر یہ کہا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو یہ حالت امید کا غلبہ تھا۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر دونوں کیفیتیں پیدا کریں، امید کی کیفیت بھی اور خشیت کی بھی کیفیت۔ اس بات سے ڈرتے رہیں کہیں پکڑے نہ جائیں، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ ہم پکڑ میں آ جائیں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے گرفت میں آ جائیں۔ اس بات سے ڈرتے رہیں اور اس بات پر پختہ یقین اور امید ہو۔ لوگ کہتے ہیں دنیا امید پہ قائم ہے، کہتے سبھی ہیں دنیا امید پہ قائم ہے، لیکن دین میں امید کا تصور جو ہے، جو غوث العظم نے سمجھایا، وہ یہ ہے کہ اپنے رب کریم کے غفور رحیم کریم ستار غفار ہونے پر اتنا پختہ یقین ہو کہ ہم جتنے مرضی گناہگار ہیں لیکن امتی سرکار مدینہ کے ہیں سب۔ تو ہمیں امید ہے کہ حضور کی غلامی کی بدولت اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ وہ اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے امام فرماتے ہیں ہم نے کون سا گناہ ہے جو چھوڑا ہے؟ ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک طرف آدائے دیں ایک طرف حاسدیں، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔
امام احمد رضا کا کلام میں نے آپ کو سنایا، اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کون سی غلطی ہے جو نہیں کی؟ ہم خطا و نسیان کا پتلا ہے انسان، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھول چوک ہوتی ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے درجے کا ہو بڑے درجے کا، صغیرہ گناہ ہو کبیرہ گناہ ہو، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن حضور درگزر کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے جاتے ہیں، قصور کرتے جاتے ہیں، اور میرے آقا درگزر فرماتے ہیں ہر غلطی پہ عطا، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ کون سی خطا ہے جو ہم نے نہیں کی، اور وہ کون سی عطا ہے جو حضور نے نہیں فرمائی؟ ہمارا رب غفور ہے کہ ہمارے دامن میں گناہ ہیں، ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ ہے، ہم گناہوں میں لچڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارا رب کتنا غفور ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ ستار ہے، ستار، اللہ کریم کا اسم صرف ستار، کہ ہمارے گناہ ہیں لیکن کسی کو نظر، اس نے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا، اس لیے ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پاکیزہ سیرت، آپ کی تعلیمات، تو آج کے بیان جمعہ میں جو باتیں ہم نے سیکھی اور جو پیغام ہمیں ملا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، وہ کون سا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، تو غوث اعظم کی تعلیمات، ان کے مقام اور منصب اور ان کی پاکیزہ زندگی ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اپنے اندر جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر خشیت الہی پیدا کرو، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، اپنے اندر شرم نبی پیدا کرو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ میرے رب کریم نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف بیٹھ گیا اور اس نے جگہ پکڑ لی، تو اتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن رب کریم اسے 2 جنتیں عطا فرمائے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا، پہلے ترجمہ سنایا، اب آیت کریمہ سناتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں خشیت الہی، خوف الہی پیدا ہو گیا، اللہ کریم اس کو اتنا نوازے گا کہ قیامت کے دن اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ پیر کے دن